بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستانی فوج میں دوستو ایک نئی کمانڈ قائم کی جا رہی ہے جسے پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کمانڈ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگی اور اسے ایک سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے جو پاکستان کی دفاعی طاقت کو مزید مضبوط کر دے گی۔ حکومت یا پاکستانی فوج نے باضابطہ طور پر اس نئی فورس کے بارے میں دوستو مزید معلومات فراہم نہیں کی، لیکن مبصرین اور تجزیہ کار راکٹ فورس کے قیام کو پاکستان اور انڈیا کے مابین حالیہ جنگ کے تناظر میں ایک پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ، اسرائیل اور ایران کی جنگ، انڈیا اور پاکستان کے مابین حالیہ جنگ میں چھوٹے سے درمیانے رینج کے میزائل مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے تنازع کے دوران پہلے پاکستان کی جانب سے انڈین فضائیہ کے لڑاکا طیارے گرانے کے دعوے کے بعد انڈیا نے 10 مئی کو راولپنڈی میں موجود نور خان ایئر بیس سمیت مختلف ایئر بیسز پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنے فوری رد عمل میں انڈیا کے اندر مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے موبائل لانچر کے ذریعے فتح 1 اور فتح 2 میزائلوں سے انڈین ایئر بیسز اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، اور اس حملے کے بعد امریکہ نے دونوں ملکوں کے مابین جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی حکومت کا دعویٰ تھا کہ اسلام آباد پاکستان کی فوری مؤثر اور مہلک کارروائی جنگ بندی کا سبب بنی۔ فوج کی نظر میں دوستو درمیانے فاصلے کے ہدف کو نشانہ بنانے والے یہ میزائل کم خرچ، مہلک اور فوری جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بیک وقت میزائل لانچر سے کئی میزائل لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ راکٹ فورس انڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فورس تشکیل دی گئی ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ یہ وہ سبق ہے جو ہم نے انڈیا پاکستان کی حالیہ لڑائی میں سیکھا ہے۔ اس حالیہ جنگ نے پاکستانی فوج کو اس حقیقت سے روشناس کروایا کہ روایتی جنگ کے دوران طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹس اور گائیڈڈ میزائل کے مؤثر استعمال کے لیے ایک علیحدہ کمانڈ کی اشد ضرورت تھی، تاکہ جنگی حالات میں فوری فیصلے کیے جا سکیں۔ انڈیا پاکستان کی جنگ میں فتح میزائل کے مؤثر اور مہلک حملوں کے بعد پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ اس عسکری صلاحیت کی فروغ کے لیے علیحدہ سے حکمت عملی بنائی جائے۔ پاکستانی فوج میں دوستو عسکری نوعیت کے 2 شعبے ہیں، ایک روایتی توپ خانہ اور دوسرا کمان فورس ہے، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ کمان فورس بھی فوج کا حصہ ہے، لیکن یہ ہتھیار کب اور کہاں استعمال کرنے ہیں اس کا فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کرتی ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا کردار دوستو اور صلاحیت آرٹلری سے مختلف ہوگا، اور اس میں درمیانی رینج کے میزائل کے بغیر کسی نیوکلیئر جنگ کا تاثر دیے بنا جنگ کے دوران کسی دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان کے میزائل سسٹم میں روایتی اور غیر روایتی دونوں اقسام شامل ہیں۔ غیر روایتی نظام کا تعلق ایٹمی صلاحیت سے ہے، جو فورس کمانڈ کے تحت آتے ہیں، اور ان کا کنٹرول پنانٹ ڈویژن کے پاس ہے، جبکہ نئی راکٹ فورس کمانڈ صرف روایتی وارفیئر یعنی بغیر ایٹمی ہتھیار کے میزائل کی کمانڈ سنبھالے گی۔ پاکستانی آرمی کا دوستو کہنا ہے کہ اس کمانڈ کے قیام کا مطلب یہ نہیں کہ نئی فورسز تشکیل دی جا رہی ہیں، بلکہ یہ ایک نیا ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ سسٹم ہے جو پہلے سے موجود طویل فاصلے کے توپ خانے کو منظم، مربوط اور زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کرنے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے یہ اشارہ بھی ملے گا کہ پاکستانی فوج آئندہ روایتی جنگوں میں راکٹ فورس کا زیادہ اور بہتر استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ فتح میزائل جیسے سسٹم اب محض آزمائشی یا علامتی استعمال کے لیے نہیں، بلکہ جنگی حکمت عملی کا مستقل حصہ ہوں گے۔
دوستو یاد رہے کہ پاکستانی فوج کا سٹرکچر روایتی طور پر کورس پر مشتمل ہے، جبکہ اس وقت 2 کمانڈز بھی موجود ہیں۔ ہر کور ایک خود مختار جنگی یونٹ ہوتا ہے جس کی قیادت ایک لیفٹیننٹ جنرل کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستانی فوج میں اس وقت 9 فعال کورز اور 2 کمانڈز ہیں، جن میں ہر ایک کی الگ ذمہ داریاں اور جغرافیائی دائرہ کار ہے۔ اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس کمانڈ پاکستانی فوج کی فضائی دفاعی صلاحیت یعنی دشمن کے طیاروں، ڈرونز اور میزائل کے خلاف تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ آرٹلری ڈویژنز کا کردار پاکستانی فوج کے توپ خانے سے منسلک ہے۔ اس وقت پاکستان فوج کے پاس 2 فعال آرٹلری ڈویژنز ہیں۔ گجرانوالا اور پنو آکل ان ڈویژن میں کم درمیانے اور طویل فاصلے تمار کرنے والے توپ خانے بھی شامل ہیں۔ فتح میزائل جیسے سسٹم جن کی رینج 150 سے 400 کلومیٹر تک ہے۔ دوستو پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ نئی کمانڈ کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ان میزائلوں کو مرکزی، مربوط اور تیز تر فیصلوں کے تحت استعمال کیا جا سکے گا۔ پاکستانی آرمی کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستانی فوج کی آرٹلری ڈویژن کی افادیت کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پر ان راکٹس اور میزائلوں کے استعمال کو منظم کرنے کے لیے جو روایتی جنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پاس جو ابابیل میزائل ہے دوستو وہ 2200 کلومیٹر تک کی رینج ہے، شاہین 3 کی 2750 کلومیٹر، جبکہ شاہین 2 کی 2000 کلومیٹر، غوری کی 1500 کلومیٹر تک رینج ہے۔ غزنوی 300 اور ابدالی 200 کلومیٹر تک رینج کی ہیں۔ پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا ماڈل دوستو چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی راکٹ فورس سے متاثر ہے، اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ ایشیا کے خطے میں انڈیا، چائنا اور روس میں اس نوعیت کی فورس پہلے سے ہی موجود ہے۔ چند سال پہلے انڈیا نے ایک راکٹ فورس تشکیل دی تھی جس کا مقصد جنگ میں ایئر فورس کی براہ راست شمولیت کے بغیر کم خرچ سرجیکل سٹرائک کرنے کی صلاحیتیں فروغ دینا تھا۔ بھارت نے اسی تناظر میں سن 2023 میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل بنائے جن کی رینج 150 سے 500 کلومیٹر تک ہے۔ مستقبل میں انڈیا برہموس میزائل کو بھی راکٹ فورس میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس برس مئی میں ہونے والی فضائی جھٹکوں کے لگ بھگ 3 مہینوں کے بعد انڈیا کی جانب سے پاکستانی طیارے گرائے جانے کے دعووں میں بھونڈے دعووں میں تیزی آ رہی ہے۔ انڈین ایئر چیف نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کن لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا، لیکن ایئر چیف کا یہ دعویٰ ضرور تھا کہ انڈین حملے میں جیکبا آباد میں شہباد ایئر بیس کا ایک حصہ تباہ ہو گیا تھا جہاں F-16 طیاروں کو بھی پارک کیا جاتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے انڈین ایئر چیف کے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بھی پاکستانی طیارے کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ انٹرنیشنل سے آپ اعداد و شمار بھی کون کروا سکتے ہیں۔ تاہم پاکستان کی جانب سے تردید کے باوجود انڈین میڈیا بلکہ بدبودار میڈیا نے واضح انداز میں ہمیشہ کی طرح انڈین ایئر چیف کے طیارے گرانے سے متعلق فیک خبروں کو کوریج دی۔ دوستو انڈین ایئر چیف کے اس دعوے سے ایک تو بات طے ہوگی کہ ہمارا دشمن بہت ہی کمزور ہے، بچوں والی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے 5 گنا زیادہ طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ ہمارا دشمن بہت ہی کمزور ہے اور سب سے بڑھ کر اس میں ظرف کی بھی بہت کمی ہے، اور اس کو اپنی عزت اور ذلت کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ پچھلے 3 مہینوں سے پوری دنیا میں اس کا مذاق بن رہا تھا، جو ہی مذاق بننا کم ہوا ایک اور انہوں نے شوچا چھوڑ دیا کہ ہمارا اور مذاق بناؤ، ہمیں اور لتر مارو۔ ہم اسی قابل ہیں کہ ہماری عزت نہ کی جائے۔ ہمارا دوستو دشمن بہت ہی چھوٹا اور چھوٹی ذہنیت کا مالک ہے۔ انڈین جو 65 اور 71 کی جنگ کو دوستو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، مجھے اب 100% یقین ہو چکا ہے کہ 65 اور 71 میں بھی پاکستان نے ان کا یہی حال کیا ہوگا۔ مجھے تو کوئی شک نہیں رہ گیا۔
کیونکہ ہمارا دشمن کتنا گھٹیا اور کم ظرف ہے، اب کی بار سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کا پتہ چل گیا۔ انڈین نشریاتی ادارے NDTV کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2019 میں پاکستان انڈیا تنازع کے بعد امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی تباہی سے متعلق انڈین دعووں کو رد کر دیا تھا۔ اب پاکستان کے پاس موجود F-16 طیاروں کی دوستوں دنیا بھر میں فروخت سے متعلق معاہدوں کے تحت امریکہ کسی بھی ملک کو فروخت کیے گئے F-16 طیاروں کی گنتی کر سکتا ہے۔ NDTV کا کہنا ہے کہ سن 2019 میں انڈیا کی جانب سے پاکستانی F-16 طیارے گرائے جانے کے دعووں کے بعد امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو دیے گئے طیاروں کی گنتی کی ہے اور وہ پورے ہیں، یعنی انڈین دعووں کے برعکس کوئی F-16 طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ امریکہ کی جانب سے دوستوں F-16 طیاروں کی فروخت کے معاہدوں میں امریکہ کی شرط ہوتی ہے کہ خریدنے والا ملک امریکی حکام کی جانب سے معائنہ کروائے تاکہ فروخت کیے گئے ساز و سامان کی گنتی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور اب دوستو انڈین میڈیا کا موقف ہے کہ اس بار پاکستانی F-16 طیاروں کی گنتی کا عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ انڈین میڈیا میں اسی نوعیت کی رپورٹس کے بعد یہ الزام عائد کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کے اس جواب کے نتیجے میں کہ ہم پاکستان کی گنتی نہیں کر سکتے، انڈین ایئر چیف کے بیان کی کسی حد تک تصدیق ہوتی ہے کہ حالیہ فضائی جھڑپوں میں پاکستان کو طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ تنازع کے لگ بھگ 3 مہینوں بعد انڈین ایئر چیف کی جانب سے اس نوعیت کے دعوے کو نہ صرف پاکستان نے بلکہ دنیا بھر نے مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سینئر انڈین فوجی حکام بھی متعدد موقعوں پر یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان نے ہمارا نقصان کیا ہے اور نقصانات جنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ معروف پرتگالی سیاستدان اور بائیں بازو کی سیاسی جماعت کی رہنما ماریانا نے دوستو غاصب صہیونی رجیم پر شدید تنقید کرتے ہوئے اس پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ہر اس شخص پر تخریب کاری کا الزام بے دھڑک عائد کر دیتا ہے کہ جو اس کی غیر انسانی پالیسیوں کی مخالفت یا ان پر تنقید کرتا ہے۔ پرتگالی سیاستدان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے قابض اسرائیلی رجیم پر ہمارا ملک پرتگال بھی پابندیاں عائد کر دے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا ملک پرتگال اسرائیلی بحری جہازوں کو پرتگالی پانیوں سے گزرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ ان کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف مقدمات میں ہمارا ملک بھی بین الاقوامی عدالتوں میں فریق بن جائے۔ گریٹر اسرائیل سے متعلق غاصب اسرائیلی وزیر اعظم دوستو نیتن یاہو کے حالیہ بیانات کے جواب میں جاری ہونے والے ایک پیغام میں ایران کا کہنا ہے کہ اگر نیتن یاہو خود گریٹر اسرائیل کے بارے میں اعتراف کر لے تو کیا یہ بھی یہود دشمنی ہوگی؟ دوستو یاد رہے کہ غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صہیونی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک تاریخی اور روحانی مشرفن ہوں اور گریٹر اسرائیل کے ویژن میں بہت دلچسپی رکھتا ہوں، جس میں فلسطین کی مستقبل کی ریاست کے ساتھ تعلق رکھنے والے علاقوں سمیت اردن اور مصر کے بھی کئی ایک علاقے شامل ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ مغربی میڈیا کی جانب سے عام طور پر ہر اس شخص پر یہود دشمنی کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کے صہیونی تصور کا ذکر کرتا ہے۔ سعودی عرب نے بھی دوستو غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل منصوبے پر مبنی بیانات اور اس رجیم کے توسیع پسندانہ منصوبوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے دوستو فلسطینی عوام کے آزاد ریاست کے قیام کے تاریخی اور قانونی حق پر زور دیا اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل اور سرِ عام خلاف ورزی سمیت دوسرے ممالک کی خود مختاری پر حملوں اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرات لاحق کیے جانے پر بھی خبردار کیا۔ دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب میں اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہو یا نہ ہو، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو،
لیکن پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنا دوسرا گھر سعودی عرب کو سمجھتا ہے۔ اگر اسرائیل نے سعودی عربیہ کی ایک اینٹ بھی ہلانے کی کوشش کی تو پاکستان بغیر حلت حجت کے اسرائیل پر حملہ کر دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایران کے پاس جو کہ دوستو فضائیہ نہیں ہے، اس لیے یہ ایران کے اندر گھس آیا، اس نے جرأت کر لی۔ لیکن اگر اس نے سعودی عربیہ کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو پاکستان کا ہمیشہ سے موقف ہے کہ پاکستان نہ صرف سعودی عربیہ کا دفاع کرے گا بلکہ اس کو ٹھوک کے بھی رکھ دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بنیان منصوص کے بارے میں کہا ہے کہ 5 گنا بڑے دشمن انڈیا کو شکست دینے کے بعد آج ہم حقیقی یوم آزادی منا رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے یوم آزادی پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کے بعد حقیقی یوم آزادی، دوستو یاد رہے لفظ انہوں نے یوز کیا ہے جو عمران خان بھی کرتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی لیں گے، لیکن انہوں نے لفظ یوز کیا کہ حقیقی یوم آزادی منا رہے ہیں، جس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان حقیقی آزادی میں ہے، یعنی پاکستان حقیقی آزادی حاصل کر چکا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ یہ ملک ایک مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، آئین کی سربلندی ہوگی اور ہم نے آزادی لی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔